اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58۔ ہم سب سے پہلے آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس شہر میں فَكُلُوا پس کھاؤ حَيْثُ مِنْهَا اس میں حیث شئتم جہاں سے جی بھر کے چاہو، جہاں سے چاہو راغدن جی بھر کر، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ البابا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو حطۃ نغفر لکم، حطۃ کا لفظ نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہارے پچھلے گناہوں کو، وسنزید المحسنین ہم اور زیادہ بدلہ دیں گے نیکوکاروں کو۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل ہی کا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور جہاں سے پھر جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ تو جہاں سے جی چاہے کھانا پینا سکون سے رہنا، اور ہم بدلہ دیں گے نیکوکاروں کو۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت شیخ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بے وادی تیہ ہی کا ہے، کہ جب بنی اسرائیل من و سلوہ کھاتے ہوئے اکتا گئے تو انہوں نے اپنے معمول کے کھانے کی درخواست کی۔ انسان کی عادت ہے، وہ ناشکرا ہے، اور اس کو پکی پکائی کھیر پکا پکایا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، وہ تبدیلی چاہتا ہے، تغیر چاہتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت انہیں من و سلوہ دے رہے تھے، لیکن انہوں نے عام کھانے کی درخواست کی کہ ہم جو ہے وہ معمولی جو کھانے ہم پیاز اور اس میں ککڑی پکاتے ہیں لہسن ڈال کر، وہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے مانگا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ شہر جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ سے اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، گویا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے ہم ایسے کوئی بڑا بزرگ ہو تو اس کے سامنے جھکتے ہیں، ظاہر ہے سجدہ کرنے میں تو نہیں جا سکتے تھے نا، تو چلتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا لیں، اور یہ لفظ جو ہے یہ کہتے ہوئے جائیں کہ حطۃ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، حطۃ اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ تو یہ کہتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے اس جو ہے وہ سارا جو اللہ رب العزت کا حکم تھا اس کو ٹال دیا، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد جو اصل میں جو بات ہے وہ یہاں سے چل رہی ہے، اور اگلی آیات میں اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کہا کہ موسیٰ ہم اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کیجئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے جو بعد میں آنے والا قصہ تھا وہ پہلے بیان کر دیا، جو پہلے آنے والا تھا اس کو بعد میں بیان کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص اسلوب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے واضح نصیحت ہے۔ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ قصہ مزے کا چلتا آ رہا ہے اور وہ مسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تقدم اور تاخر جو ہے وہ اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا خوبصورت اسلوب ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ ہمارے لیے واضح نصیحت بنایا ہے۔ یہ کوئی عام قصہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جیسے کہانی ایک مسلسل تسلسل سے چلتی ہے، اس کا پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، ایسے مسلسل چلتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اس میں اگر مؤخر اور تقدم ہو بھی گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حکم جو ہے یہ اسی شہر کے متعلق تھا جو میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ قوم عمالقہ سے اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آپ جہاد کریں اور ان سے اپنا وطن جو ہے وہ دوبارہ سے حاصل کر لیں۔
تو یہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ وادی طیہ میں 40 برس تک سرگرداں رہے. بالآخر اللہ رب العزت نے دوبارہ سے انہیں جہاد کا حکم دیا. انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہر فتح ہو گیا. تو اب اللہ نے کہا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوں. لیکن انہوں نے پھر سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی. تو ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد ایک مسلسل موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے آگے بتاتے ہیں کہ انہوں نے پھر نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے انہیں کیا سزا دی. اور اس سے جو بعد میں آنے والا واقعہ ہے، جو پہلے واقعہ پیش آیا تھا، وہ اللہ پاک نے اگلی آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے، اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، اللہ رب العزت نے کہا لفظ حطۃ کہتے ہوئے جاؤ، تو اس چیز کو انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی کی اور اپنے الفاظ جو ہیں اللہ پاک نے ان کو چینج کر دیا، اور کس طرح سے پھر اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت کا جو صحیح قرآن پاک ہم پر نازل کرنے کا جو حق ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.